یہ ہے آسمانی معراج جو مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے۔ پھر تیسری ہے لامکانی معراج کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لامکان میں تشریف لے گئے۔ یہ تین حصے ہیں معراج کے۔ اس آیت مقدسہ میں ان تینوں حصوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اگر دیکھا جائے سرکار علیہ السلام کی معراج کا پہلا حصہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اس کا ذکر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے عبد خاص کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور جو دوسرا حصہ ہے یعنی جس کو آسمانی معراج کہا جاتا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی نشانیاں۔ یعنی معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں جو زمین میں آسمانوں میں تھی وہ سب اپنے محبوب کو دکھائیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آسمانی معراج ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جو ہے تیسرا حصہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی لامکانی معراج جو ہے اس کا ذکر ہے انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے قرب خاص میں تشریف لے گئے، لامکان میں تشریف لے گئے، اور اس لامکان میں اس مرتبہ میں پہنچ گئے قرب خاص میں کہ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بات کو گفتگو کو سن رہے تھے اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کے جلووں کو دیکھ رہے تھے۔ انہو هو السمیع البصیر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ لامکانی معراج کا ذکر جو ہے آیت مبارکہ کے اس حصے میں تین طرح کی معراج ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کل جہان جو بنائے، ساری کائنات بنائی، اور یہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ کارخانے قدرت میں جتنی اشیاء تھیں جو رب نے پیدا کیا بنایا، وہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ اب خالق کو یہ منظور تھا میں جو کچھ اپنے محبوب کو عطا کر دیا ہے اور جس کا میں نے اپنے محبوب کو مالک بنا دیا ہے، کیوں نہ وہ تمام چیزیں اپنے محبوب کو دکھائی جائیں۔ مالک کو اس کی ملکیت دکھائی گئی۔ اللہ نے معراج کروائی، اور معراج میں جن چیزوں کا رب نے اپنے محبوب کو مالک بنا دیا تھا، اپنی ساری کائنات کا مالک بنایا تھا، تو ساری کائنات ہی دکھا دی۔ اللہ اکبر۔ معراج کی یہ بھی ایک حکمت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد پر جو با ہے، با کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے مصاحبت، یعنی با مصاحبت کے معنی میں آتی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے رفیق، ساتھی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج کروائی ہے، اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے نہیں تھے، بلکہ اللہ کا خاص فضل، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، یہ تمام چیزیں اللہ کی محبوب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھیں۔
تو یہ با مصاحبت کی اس بات پر دلالت کر رہی ہیں محبوب اکیلے نہیں تھے بلکہ اللہ کے جلوے جو ہیں وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ یہاں پر ایک بات اور بڑی قابل غور ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، کہ اللہ نے معراج اس لیے کروائی تاکہ اپنی نشانیاں، کہ ہم نشانیاں جو ہیں وہ اپنے محبوب کو دکھائیں، قدرت کی نشانی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت حضور کے غلاموں کے لیے بھی اس میں بڑی شرف کی بات ہے۔ اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی کارخانہ قدرت میں نظام کائنات کو بنایا، پیدا کیا، محبوب کو مالک بنا دیا، لیکن انسان جب کسی چیز کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے تو اس میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے، توجہ اس طرف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کروا کے یہ تمام چیزیں پہلے ہی دکھا دیں، عرش، جنت، تمام معاملات اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے دکھائے۔ کیوں؟ تاکہ میدان محشر میں جب جنت حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کی جائے تو سرکار علیہ السلام اس میں مشغول نہ ہو جائیں، توجہ اس کی طرف ساری نہ ہو جائے، بلکہ سرکار کی توجہ اپنی گناہگار امت کی طرف ہی رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ نشانیاں دکھائیں معراج کی رات، تاکہ میدان محشر میں سرکار کی مکمل توجہ جو ہے وہ اپنی امت کی طرف ہی رہے۔ اور ایسا ہی ہے، سرکار کی توجہ اپنی گناہگار امت کی طرف ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں آ جائیں گے، رب فرمائے گا رفع رأسک یا محمد، محبوب اپنا سر تو اٹھاؤ، جو مانگو گے دیا جائے گا، آپ اپنا سر تو اٹھاؤ۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے بارے میں اتنے حریص ہوں گے کہ جب تک اپنی امت کی بخشش کروا نہیں لیں گے، رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو رکھیں گے، بار بار سجدہ کریں گے۔ یہ ہے سرکار کی محبت، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھو اپنی امت سے۔ اور رب تعالیٰ نے بھی یہ ساری کائنات اپنے محبوب کو پہلے ہی دکھا دی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے جا رہے تھے، بہت عجائبات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصی جاتے ہوئے دنیا کو دیکھا، ایک بدصورت بڑھیا کی شکل میں۔ یہ ہے دنیا، دنیا کی کیا اوقات ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات دنیا کو اس صورت میں، یعنی بدصورت بڑھیا کی شکل میں دیکھا ہے۔ اور صحاح کی احادیث ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، سرکار کے صحابہ بھی ساتھ ہیں، راستے میں بکری مری ہوئی پڑی تھی، فرمایا کہ اس مردار بکری کی کوئی قیمت ہے اس کے مالک کے ہاں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مر گئی ہے، اب اس کی کیا قیمت ہے اس کے مالک کے ہاں؟ فرمایا بس جس طرح اس بکری کی، مردار بکری کی کوئی قیمت نہیں اس کے مالک کے ہاں، ایسے ہی اس دنیا کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے پیدا کرنے والے رب کے ہاں۔ تو اس دنیا کے پیچھے انسان اپنی قبر کو برباد کرے، اپنی آخرت کو برباد کرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کی ساری کامل توجہ جو ہے وہ آخرت پر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار، حضور کی محبت ہمارے سینوں میں ہو، اس دنیا سے رخصت ہو، تلاوت قرآن کی محبت ہو، اللہ کی بارگاہ میں بار بار سجدے کرنے کی محبت ہو، اس حال میں دنیا سے جائیں تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ اگر دنیا کی محبت میں دنیا سے چلے گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں۔
دنیا کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک بدصورت بڑھیا کی شکل میں، یہ عجائبات، اور اسی مسجد حرام سے مسجد اقصی جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہوئے دیکھا، اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب بات یہ بھی دیکھی کہ ایک لکڑی ہے، لکڑی جو بھی گزرتا ہے اس کے ساتھ اس کا کپڑا اٹک جاتا ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لکڑی ہے نا، اس سے تمہاری امت کے وہ افراد مراد ہیں جو راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور جن کے بیٹھنے سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے انسان راستے کو روک کے تمبو لگا کے بیٹھ جائے، بھی یہ روڈ تمہاری کوئی ملکیت تھوڑا ہے، لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اوباش قسم کے لڑکے جو ہیں وہ روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، آنے جانے والوں کو گھوریں، تو خواتین کو اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ یا ہم راستے میں روڈ پہ کوڑا کچرا پتھر وغیرہ پھینک دیں تو یہ تکلیف کا سامان ہے نا۔ فرمایا اس لکڑی سے مراد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے وہ افراد مراد ہیں جو راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، کبھی راستوں میں اس طرح نہ کھڑے ہو کہ آنے جانے والوں کو تم ڈراؤ، ایسے انداز میں نہیں جانا۔ اور حدیث مبارکہ بھی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہماری ضرورت ہے، ہم بہت ساری دین کی معلومات انہی راستوں میں بیٹھ کر تو لیتے ہیں، مجالس لگتی ہیں علم کی، وہاں جا کر ہم بیٹھتے ہیں، ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اگر راستوں میں بیٹھنا ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو، راستے کے حقوق ادا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو راستہ ہوتا ہے اس کے حقوق کیا ہیں، کیا حق اس کا ادا کریں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب راستوں میں بیٹھو تو اپنی آنکھیں اپنی نظریں جھکا کر بیٹھو، آنے جانے والوں کو گھور کر نہ دیکھو، نظریں اپنی جھکا دو تاکہ جو بھی آنے جانے والا ہے اس کو تمہارے بیٹھنے سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ نمبر 2 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکلیف دہ چیز اگر کوئی راستے میں ہے تو اس کو ہٹا دو، کوئی پتھر ہے اس کو ہٹا دو تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، کوئی کچرا وغیرہ ہے اس کو ہٹا دو، اگر کوئی پھلوں کے چھلکے وغیرہ ہیں اس کو ہٹا دو کہ کوئی اس کے اوپر سے پاؤں سلپ ہو کر گر ہی نہ جائے۔ مطلب اگر تم راستے میں بیٹھتے ہو تو تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹاؤ، نہ کہ تم نے تکلیف دہ چیزوں کو راستے پہ ڈالنا ہے، منع کیا ہے۔ نمبر 3 فرمایا تم سلام کا جواب دو، تمہیں سلام کیا جائے تو تم نے سلام کا جواب دینا ہے۔ نمبر 4 فرمایا اگر تم نے راستوں میں بیٹھنا ہے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے، نیکی کی دعوت دو لوگوں کو، برائی سے منع کرو۔ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کہ راستوں کے حقوق یہ ہے، اگر تم نے بیٹھنا ہے تو پھر یہ کام تمہارے ذمے، یہ کام تم کرو گے تو تم نے راستے میں بیٹھنے کا اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم برائی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی حیثیت دی ہے، اتنا علم دیا ہے،
اگر تم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا منصب دیا ہے، طاقت دی ہے، پاور ہے تمہارے پاس، اور تم برائی کو دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکو۔ یہ ہے ہمارے منصب کا تقاضا، نہ کہ انسان منصب پہ آ کے برائی والے کام شروع کر دے، بلکہ برائی کو روکنا ہے۔ فرمایا اگر تم یہ طاقت نہیں رکھتے کہ برائی کو دیکھو اور برائی کو ہاتھ سے روکو، تمہاری اگر یہ حیثیت نہیں، یہ تم طاقت نہیں رکھتے، تو پھر اپنی زبان سے اس برائی کو روکو، اس کے خلاف حق بات، کلمہ حق بلند کرو اور کہو کہ یہ برائی ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، لہذا تم اس کام سے روک جاؤ۔ پھر اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ فرمایا اگر تم یہ طاقت بھی نہیں رکھتے، تم بول ہی نہیں سکتے، دشمن بہت زیادہ مضبوط ہے، پھر ایمان کا کمزور ترین درجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا، پھر اس برائی کو دل سے برا جانو۔ اور فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین ضعیف درجہ ہے۔ لیکن آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ جب ہم برائی کو دیکھتے ہیں، کیا ہم ہاتھ سے روکنے کی کوشش ہم نے کی اور اس کو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کی، یا کم از کم ہم نے اس برائی کو اپنے دل سے برا جانا ہے؟ جب یہ ان تینوں درجوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو ایمان کا کمزور ترین درجہ تو یہ تھا کہ ہم اس برائی کو دل سے برا جانتے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں خوشی کا موقع ہے، بچیاں دے ہی تے موقع ہوندے نے قلم جو کچھ کر دیں، یہ کیا بات ہوگی؟ موقع خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، ہم اپنے رب کے بندے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی ہم ہرگز نہیں کر سکتے، کچھ لمحوں کے لیے بھی نہیں کر سکتے، خاص وقت میں بھی نہیں کر سکتے۔ تو لہذا برائی برائی ہے، اس کو ہم نے روکنا ہے۔ اگر روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر کم از کم دل سے برا جاننا ہے، نہ یہ کہ بھی خاص موقع ہوتے ہیں بچوں کے، چلے کوئی نہیں، شادی کا موقع ہے کر لینے دو، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سبل الہدا کے اندر موجود ہے یہ روایت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات دیکھا کہ ایک چھوٹا پتھر ہے اور بہت بڑا سارا بیل جو ہے وہ اس کے اندر سے باہر نکلتا ہے۔ ایک عجیب بات ہے نا، چھوٹا تھا پتھر اور بیل جو ہے وہ بڑا سارا اس کے اندر سے نکل آتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے دیکھا وہ بیل اس میں سے نکلا، اب دوبارہ اس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ بیل دوبارہ اس پتھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا سا جو پتھر ہے اور اتنا بڑا بیل اس میں سے باہر نکلا، دوبارہ بیچ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، داخل نہ ہو سکا، اس سے مراد اپنی آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جو بڑی بڑی باتیں کریں گے۔ باتیں تو ان کی بہت بڑی بڑی ہوں گی، لیکن ان باتوں پر وہ پورا نہیں اتر پائیں گے، پھر وہ نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے اور اپنی باتوں کو واپس بھی نہیں لے پائیں گے، چونکہ انہوں نے کی اس انداز میں تھی۔ تو انسان کو بات کرتے ہوئے پہلے اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنے کے بعد پھر بات کہنی چاہیے۔ اور حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک قول ہے، جراحت السنان لها التیام، آپ فرماتے ہیں نیزوں کے جو زخم ہوتے ہیں نا، یہ تو مل جاتے ہیں، یہ بھر جاتے ہیں، لیکن ما جرح اللسان جراحت السنان لها التیام، آپ نے فرمایا کہ جو کلام کا زخم ہوتا ہے یہ نہیں کبھی بھی بھرتا۔ تو مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قول کہ نیزوں کے، تلواروں کے زخم یہ تو بھر جاتے ہیں لیکن کلام کا زخم کبھی بھرتا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جب بھی بات کہو اچھی بات کہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری بات کرنے سے کسی کی دل آزاری ہو جائے
کسی کا دل دکھی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بیان کرتے ہوئے کسی کا دل دکھی ہوتا ہے تو وہ مریض ہے۔ یعنی کسی سے زیادتی نہ کرو، حق بات بیان کرنے میں اگر کوئی دکھی ہوتا ہے تو وہ خود مریض ہے، بلکہ حق بات سننے سے تو مومن کا دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ شادابی آ جاتی ہے۔ حق بات سننے سے بوڑھا جوان ہو جاتا ہے، حق بات کے اندر دین میں کرنٹ ہی اس طرح کا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ یہ معجم کبیر کی جلد نمبر 1 میں ہے۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کرو۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اپنے ہاتھ پر قابو پا سکتے ہو؟ صحابی رسول حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہاتھ پر قابو نہ پا سکا تو پھر میں نے کیا کیا؟ یعنی میں اپنے ہاتھ پہ قابو پا سکتا ہوں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اپنی زبان پہ قابو پا سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زبان پہ قابو نہ پا سکا تو پھر میں نے کیا کیا ہے؟ مطلب میں اس میں بھی قابو پا سکتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی نصیحت ہے، جاؤ زبان سے ہمیشہ اچھی بات کہنا، اور تمہارا ہاتھ جب بھی اٹھے بھلائی کے لیے اٹھنا چاہیے، خیر کے لیے اٹھے، ظلم کے لیے ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے۔ یہ یاد رکھنا ہم اس دنیا میں طاقت کے بلبوتے پر ظلم کر سکتے ہیں، لیکن جو مظلوم ہوتا ہے نا اس کی جو آہ ہوتی ہے یہ اللہ کے عرش سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ مظلوم کی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے یہ سوچ لینا چاہیے کوئی ہے جس نے تجھے بھی پیدا کی ہے، آج تیرے پاس طاقت ہے، آج تیرے پاس اقتدار ہے، اقتدار کے نشے میں تو ظلم پہ ظلم کرتے جا رہا ہے۔ اگر مظلوم نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے پھر اس کی جھولی خالی نہیں رہے گی اور ظالم کا کچھ بچنا نہیں ہے۔ بڑے بڑے ظالم دیکھے ہم نے، تاریخ گواہ ہے، فرعون آیا کہ نہیں، ظلم کی کتنے بچوں کو اس نے ذبح کروایا، اب کوئی نام و نشان ہے اس کا؟ جیسے بڑے بڑے ظالم آئے گزر گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں پیدا کرنے والے رب سے ڈرنا چاہیے۔ جتنے اتنا کچھ عطا کیا ہے وہ چاہے تو قرآن تو پڑھ کر دیکھو، اس نے تو بستیاں کی بستیاں اجاڑ دی، فرشتوں نے یوں اٹھائی آسمان کی طرف لے گیا، آسمان سے نیچے اس کو پتھر کے مارا ہے، وہ ساری قوم جو ہے زمین کے اندر دھنس گئی ہے۔ یہ قرآن گواہ ہے۔ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا؟ قوم جو لوط تھی ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہی تو ہوا تھا کہ ساری بستی کو فرشتے اٹھا کر لے گئے اور آسمان پر جا کر بڑی قوت کے ساتھ جب ان کو زمین پر پھینکا تو زمین کے اندر ہی دھنس گئے ہیں۔ انسان اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ سب سے بڑی سپر پاور، دائمی سپر پاور جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کائنات کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں اگر کوئی عزتوں کے لائق شخصیت ہے اور اللہ کی ساری مخلوق میں مقام اور مرتبہ شرافت کے اعتبار سے، عظمتوں کے اعتبار سے کوئی بلند ہے، وہ رب کا محبوب ہے، وہ محبوب خدا ہے، معراج والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ پیدا کرنے والے رب کہتے ہیں نا بڑے لوگوں سے بنا کے رکھو بندے کی زندگی بڑی آسان رہتی ہے۔ میں نے کہا پھر سرکار سے یاری لگا دو، پھر سرکار سے بڑا تو اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے یاری لگا لی، سرکار کی محبت کو اپنے سینوں میں اتار لیا، پھر سرکار کے صدقے سے رب کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔
اللہ اکبر. جنتی اور جہنمی روحیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات پہلے آسمان پر گیا، پہلے آسمان پر میری حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش آمدید کیا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں بہت ساری مخلوق ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سبب جب پوچھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں اللہ کی مخلوق نظر آ رہی ہے یہ سب آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں. جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک یہ ساری آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. جو ان کی دائیں طرف ہیں یہ سب جنتی ہیں، اور جب دائیں طرف دیکھتے ہیں اپنی اولاد کی طرف کہ یہ جنتی ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں یہ ان کی وہ اولاد ہے جو جہنمی ہے تو پھر آپ غمگین ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمارا شمار آدم علیہ السلام کی اس اولاد میں کرے جو دائیں طرف ہے. یہ دعا کرے نا، خاتمہ کس کا ایمان پہ ہونا ہے، اس کی تو دعا ہی ہے نا اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے. خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو پھر اگلے سفر جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب آسان ہو جائیں گے. اصل چیز ہے ایمان. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے جنت مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے بنائی ہے. دنیا میں کوئی چیز کسی کے لیے بنائی جائے تو اسی کو ملتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے جنت اہل ایمان کے لیے بنائی ہے تو جنت میں اہل ایمان ہی جائیں گے، کوئی کافر نہیں جائے گا. ہاں کوئی گناہ گار اگر وہ بطور سزا جہنم میں جاتا ہے، اپنی سزا پانے کے بعد بالآخر وہ جنت میں جائے گا. دائمی جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے. اللہ نے جہنم کافروں کے لیے بنائی ہے، لیکن یاد رکھنا جہنم کا عذاب ایک لمحے کا بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ سعادت مند اولاد کون سی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف ہوگی جو جنتی ہیں، اور بدبخت کون ہیں جو بائیں طرف ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے؟ اس حوالے سے میں ایک حدیث پاک السنہ ابن ابی عاصم اس کی جلد نمبر 1 ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. صحابہ اکرام میں یہ وہ صحابی ہیں جو مفتی صاحب ہیں، افتاء کے منصب پر فائز تھے. صحابہ اکرام بھی مسائل حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کرتے تھے. اتنے پڑھے لکھے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رسالت میں ایک دن حاضر تھے. ایک شخص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 9 دن کی مسافت کر کے آیا ہوں، یعنی میرا سفر اتنا تھا کہ 9 دن لگنے تھے، لیکن میں آپ کی خدمت میں 6 دن کے اندر پہنچ گیا ہوں کہ میں دن میں بھوکا رہا، سفر کرتا رہا، راتوں کو جاگتا رہا، سفر کرتا رہا کہ بس میں فٹافٹ جلدی سے آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. میرے 2 سوال ہیں. سرکار نے پوچھا تم کون ہو؟ کہتا جی میں گھوڑے والا زید ہوں. سرکار نے فرمایا نہیں، بل انت زید الخیر، تم تو خیر بھلائی والے زید ہو، گھوڑے والے نہیں. خیر فرمایا بتاؤ تمہارے سوال کیا ہیں؟ اس صحابی کے سوال بڑے انوکھے تھے.
کہنے لگا جی پہلا سوال تو یہ ہے، جس سوال نے میری راتوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں، بتائیں ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں کہ پتہ چلے کہ اس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسا شخص جس کو اللہ پسند نہیں فرماتا اس کی نشانیاں کیا ہیں، یہ مجھے بتا دیں۔ اب یہ سوال بڑے انوکھے تھے، لیکن یہ سوال اس نے کیے تھے بارگاہ الہی میں، سرکار کی خدمت میں۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابات بھی بڑے انوکھے عطا فرمائے۔ فرمایا اے بھلائی والے زید، بتاؤ جب تم صبح اٹھے تمہاری کیفیت کیا تھی؟ وہ حضرت زید نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں صبح اٹھا میری کیفیت یہ تھی، میں نیکی سے بھی محبت کرتا تھا، نیک لوگوں سے بھی محبت کرتا تھا۔ نیکی کی محبت بھی، نیک لوگوں کی محبت بھی تھی۔ ایک بات ہو گئی۔ نمبر 2 کہتے کہ دوسری بات یہ ہے، اللہ اکبر، میں اس بات کو پسند کرتا تھا کہ میں نیکی کروں، نیک کام مجھ سے رہ نہ جائے، اس بات کو میں پسند کرتا تھا۔ نمبر 3، اگر کوئی نیکی مجھ سے رہ جائے، خیر کا کام مجھ سے رہ جائے تو اس پر مجھے دکھ بہت ہوتا ہے۔ اگر نیکی کر لوں، اگرچہ تھوڑی کروں یا زیادہ کروں، پھر اس پر مجھے بڑی امید لگ جاتی ہے کہ اس پر اللہ مجھے ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ جب اس نے یہ ذکر کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی نشانی ہے اس شخص کی جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ یعنی جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں کہ وہ نیکی کو، نیک لوگوں کو پسند کرے، نیک کام کی خواہش رکھے، اگر کوئی گناہ کا کام، نیک کام رہ جائے اس پر دکھ ہو، نیکی کر لے تھوڑی ہو یا زیادہ، پھر اس پر اس کو امید لگ جائے کہ اللہ مجھے ثواب دے گا۔ فرمایا یہی علامتیں ہیں اس شخص کی جس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس کو اللہ پسند نہیں کرتا اس کی نشانیاں یہ ہیں، ان کاموں کے اللہ اس کو توفیق ہی نہیں دیتا۔ وہ نیکی کو پسند نہیں کرتا، نیک لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ برائی کو پسند کرے گا، برے لوگوں کو پسند کرے گا۔ وہ نیکی کے کام کی خواہش نہیں رکھے گا، برائی کے کاموں کی، گناہ کے کاموں کی خواہش رکھے گا۔ جب نیک کام اس سے رہ جائے گا اسے کوئی دکھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ برائی کے کاموں میں مشغول رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے کوئی نہیں۔ جس کو اللہ پسند فرماتا ہے اس کو پھر نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ گئے ہو، اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہو نا۔ علم دین کی مجلس میں جانا یہ بھی تو عبادت ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کو سننا، علم دین حاصل کرنا یہ نیکی ہے، عبادت ہے۔ اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے؟ جس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ بھی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ سعادت مند لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا سعادت مند لوگوں کی نشانیاں یہ ہیں، وہ نیکی سے پیار کرتے ہیں، نیک لوگوں سے پیار کرتے ہیں، نیکی کی خواہش رکھتے ہیں، نیک کام رہ جائے اس پہ دکھ کرتے ہیں، نیکی کے بعد ان کا ضمیر بڑا مطمئن ہوتا ہے اور وہ ضمیر کہتا ہے کہ اللہ اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ وصف، یہ کیفیت اہل ایمان ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ جو اہل ایمان نہیں ہے ان کو یہ کیفیت نصیب نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایمان ابن ابی دنیا یہ بہت بڑے محدث بزرگ ہیں، صوفی بزرگ ہیں۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ 3 ہجری کے یہ بزرگ ہیں، امام ابن ابی دنیا۔ انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے، حدیث پاک، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات ایک شخص کو نور میں لپٹا ہوا دیکھا۔
شخص ہے نور، اللہ کے عرش کے نور میں لپٹا ہوا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ کوئی فرشتہ ہے؟ عرض کی نہیں۔ کوئی نبی ہے؟ نہیں۔ کون ہے یہ؟ بتائیں یہ کون ہے جو اللہ کے عرش کے نور میں لپٹا ہوا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے کہ اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، کہ جس کی زبان پہ ہمیشہ اللہ کا ذکر ہی رہے اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، فرمائے یہ وہ ہے۔ نمبر 2، اس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا تھا۔ فجر کی نماز پڑھی، اب ظہر کے انتظار میں تھا، کب ٹائم ہو میں مسجد چلا جاؤں۔ نماز ظہر کے لیے مسجد کا تالا کب کھلے گا؟ جب جماعت ہوتی رہے گی میں مسجد جاؤں۔ بس اس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا تھا۔ بھی یہ وہ شخص ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر اور دل مسجد کی طرف لگا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ نمبر 3، یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا، کہ اس نے اپنی جوانی اس انداز میں گزاری ہے کہ اس کی وجہ سے کسی نے اس کے والدین پر انگلی نہیں اٹھائی کہ یہ ایسے کام کرتا ہے تو والدین بھی ایسے ہوں گے۔ تو ایسی پاکیزہ زندگی اس نے گزاری، یہ وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس میں یہ 3 علامتیں پائی جاتی ہیں وہ اللہ کے عرش میں لپٹا ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اس کو دیکھا ہے۔ یہ انسان غافل بہت ہے، غفلت ہے۔ کائنات کی جتنی بھی قیمتی سے قیمتی اشیاء آپ لے آئیں، ساری کل کائنات ایک طرف رکھ دیں، انسان کا جو سانسوں کا تانا بانا ہے نا، آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، ایک سانس کی بھی یہ قیمت نہیں ہے۔ کل کائنات، یہ ساری دنیا کا جاہو جلال دولت، دیکھو نا سانس رک جائے، اسے کہا جائے میری ساری دولت لے لے، اس کو جاری کر دے، ہو جائے گا؟ تو ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہے یہ دنیا کی دولت اور جاہو جلال، یہ جتنا کچھ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کائنات سے قیمتی تو انسان کا اپنا سانس ہے۔ تو ان سانسوں کو فضول کاموں میں، فضول چیزوں میں ہم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اس سانس میں تو انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہی کرتا رہے۔ کتنا وقت لگتا ہے ایک سانس میں اگر اللہ کا بندہ ذکر کرے، پتہ کتنی مرتبہ کر لیتا ہے، لیکن غفلت ہے، بس فضول میں سانس ہمارے گزرتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء سے چونکہ ملاقاتیں ہوں گی، اپنے مقدر پہ ناز کرو، ہم کیا ہیں، کتنی نیکیاں ہم کرتے ہیں، کیا کچھ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اگر کچھ ہیں تو سرکار کی امت ہونے کی وجہ سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرکار سے ملاقات کی، پہلی بات پتہ کیا کہی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام اپنی امت کو پہنچا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کی ساری مخلوق میں، کل مخلوق میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ساری مخلوق میں مقام و مرتبہ جن کا سب سے بلند ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اچھا جی، سلام کس کو بھیج رہے ہیں؟ سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرا سلام اپنی امت کو پہنچائیں۔ یہ کتنے بخت کی بات ہے۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کے خلیل نے ہم پر سلامتی بھیجی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں۔ ہم اس بات پہ ذرا غور کریں نا، بندہ یہی بات سوچ لے نا تو ہر قسم کا گناہ چھوڑ دے کہ بھی سرکار کی وجہ سے ہماری اتنی عزتیں، اتنا مقام، اتنا شرف، اور یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم کس گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے ذکر کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرکار کی بارگاہ میں اپنی امت سے فرمائیے گا یہ جو جنت ہے نا، وسیع میدان کی طرح بڑی زرخیز زمین ہے،
اس میں تم نے آنا ہے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو جملے ہیں نا، یہ جو کلمات ہیں، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں تاکہ جنت میں جو ان کے پلاٹ ہیں نا ان میں بہت خوب باغ لگ جائیں۔ اب یہ سبحان اللہ ہے، یہ ایک تسبیح ہے۔ جب ہم سبحان اللہ کہیں گے، سبحان اللہ کہنے سے منہ سے جو ہوا نکلے گی، لوگ کہتے ہیں نا پھونک میں کیا رکھا ہے، میں نے کہا میں تمہیں ابھی سمجھاتا ہوں پھونک میں ہوتا کیا ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے جو ہوا نکلتی ہے، اس ہوا کے اندر اتنی طاقت ہے، ہم بیٹھے تو تلونڈی شہر کی جامع مسجد میں، لیکن یہ ہوا جاتی ہے جنت میں، جو اس مومن کا ٹھکانہ ہے، جو اس کے اپنے پلاٹ ہیں، وہاں پہنچتی ہے اور وہاں جا کر ایک درخت بن جاتی ہے۔ جب ہم گناہگاروں کی پھونک میں، ہوا میں جو منہ سے نکلتی ہے سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے، اتنی طاقت ہے کہ ہم ہیں فرش زمین پر، یہ اسی لمحے میں جنت میں جا کر درخت بن جاتی ہے۔ تو پھر جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی پھونکوں میں اللہ نے کتنا اثر رکھا ہے۔ بات یہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہا کہ اپنی امت سے یہ کہیے گا کہ وہ یہ کلمات پڑھیں تاکہ ان کے زیادہ سے زیادہ درخت لگیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کے باغ لگ جائیں۔ اب یہاں پر بڑی لطف کی بات جو میں اب آپ سے کرنے لگا ہوں، حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی معراج کی رات۔ دیکھو قرب خاص تو سرکار نے پا لی ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، دو جو کمانوں کی کمان ہوتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ قرب، یعنی اتنے قریب ہو گئی ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلووں کے۔ اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے کسی ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کریں جس سے میں تیرا قرب پالوں۔ قرب تو ہے، یہ حقیقت میں اپنی امت کو سرکار درس دے رکھے تھے کہ میں نے تو قرب پایا ہے، لیکن کوئی ایسا عمل اللہ بتائے نا جس کی وجہ سے میری امت جو ہے یہ بھی اللہ کے قریب ہو جائے، یہ بھی اپنے رب کا قرب پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میرے قرب پانے کا طریقہ یہ ہے کہ دن کو رات کر دو اور رات کو دن کر دو۔ جملہ تو بڑا جامع ہے، میں اس کی تفسیر کرتا ہوں۔ فرمایا میرا قرب حاصل کرنا ہے تو رات کو دن کر دو اور دن کو رات کر دو۔ کیا مطلب؟ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اپنے رب کو سجدے کرو، نفلی عبادات کی کثرت کرو، اور جو دن ہے اس کو رات کر دو۔ کیا مطلب؟ اپنے پیٹ کو بھوکا رکھو، مطلب دن روزے کے ساتھ گزارو، دن میں روزے رکھو، رات کو میری عبادت کرو۔ جب یہ دو کام تم کر لو گے تو پھر تمہیں میرا قرب مل جائے گا۔ انسان سے دو چیزیں گناہ کرواتی ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس امارہ۔ وہ ہے انسان کا اپنا نفس، کہ بھی جب ہم روزے رکھتے ہیں جو نفس یہ بھوکا ہو جاتا ہے، تو اس کو بھوکا رکھنا یہ یوں سمجھیں کہ یہ نفس امارہ کی قید ہے۔ بھی رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر دیتا ہے، تو پھر رمضان میں گناہ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ نماز نہ پڑھنا یہ بھی تو گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا یہ بھی تو گناہ ہی ہے۔ بہت سارے لوگ روزے نہیں رکھتے، تو کیوں گناہ ہو رہے ہیں؟ شیطان تو اب قید ہو گیا ہے۔ اب کون گناہ کروا رہا ہے؟ وہی نفس امارہ۔ اب اس کو قید ہم نے خود کرنا تھا روزے رکھ کر۔ فرمایا کہ روزے رکھو، نفس کو بھوکا رکھو۔ فرمایا میرا قرب چاہتے ہو تو نفس امارہ کو قید کرو، اس کو پہلے پکڑو، پھر تم میرے قریب ہو جاؤ گے۔ تو اپنی راتوں کو دن بنا لو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اور دنوں کو رات یعنی روزے رکھو۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب سے فرمایا ہے۔ تو یہ قرب الہی حاصل کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ دیکھیں نا جی، آج کی رات جو ہے یہ شب معراج کی رات ہے، تو کوشش کیجئے گا رات کو اللہ کی عبادت میں سرکار علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گزاریں۔ اور دن جو ہے آگے جو
27 رجب اس کا روزہ رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب میں، یہ حضرت سلیمان فارسی کی پہلے ایک روایت بیان کروں، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب میں ایک دن اور رات ہے، یعنی 27ویں شب جس کو شب معراج کہا گیا ہے، ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزے رکھے اور رات کو قیام کرے گویا کہ اس نے 100 سال کی عبادت کر لی ہے۔ یہ اللہ کا محبوب کی امت میں فضل ہی ہے، کتنی کرم نوازی ہے۔ آج کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے تو وہ اپنی مشہوری کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک کے ساتھ 2 فری، ایسا ہوتا ہے نا۔ یہ دودھ دہی کی دکان بن جائے تو وہ بھی کہتے ہیں جی 2 کلو کے ساتھ 1 کلو فری، تو جن کو ضرورت نہیں بھی ہوتی وہ بھی لوگ خرید رہے ہوتے ہیں بھی چلو 2 کے ساتھ 1 فری ہے، 1 کے ساتھ 2 فری ہے، لوگ اس طرح کر کے جو ہے نا وہ جاتے ہیں اس طرف۔ اب یہاں پر روزہ ہم نے رکھنا ہے، ایک رات کا قیام کرنا ہے، یعنی رات کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور دن روزے کے ساتھ گزارنا ہے۔ مطلب یہ زیادہ سے زیادہ ایک دن ہی بنتا ہے نا، ایک دن کی عبادت میں اللہ تعالیٰ 100 سال کی عبادت عطا فرما رہا ہے۔ بتائیں اس سے بڑی آفر کوئی دے سکتا ہے جو رب محبوب کے غلاموں کو دے رہا ہے؟ محبوب علیہ السلام کے صدقے ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ روزہ ایک رکھنا ہے، ثواب کتنا ملے گا؟ 60 مہینوں کے۔ ایک کے بدلے میں کتنے روزے آ رہے ہیں آپ کریں نا ذرا اس کو ضربیں دیں، 60 مہینوں کے روزوں کے برابر ایک دن کا یہ روزہ ہے۔ تو یہ متبرک راتیں جو ہوتی ہیں، متبرک جو دن ہوتے ہیں، ان کو غفلت میں نہیں بلکہ اللہ کی عبادت میں ان کو گزارنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے قرب خاص میں، یہ میں نے ابتدا کے اندر جو ساتھی پہلے تھے وہ اس ساری تفصیل سے بالکل واقف ہو چکے ہیں۔ زمینی معراج مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، آسمانی معراج مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے لامکان، اور اس سے آگے تک یہ ہے لامکانی معراج۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے قرب خاص میں گئے۔ جب بھی کوئی محبوب اپنے محب کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو تحفے دیتا ہے، تحائف دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات تحفہ کیا دیا ہے؟ نماز۔ 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، ہر غیب کو، ہر حاضر کو اللہ جاننے والا ہے، ہر شے کا علم اللہ کو ہے۔ رب کو پتا تھا محبوب کی امت جو ہے وہ 5 بھی نہیں پڑھ پائیں گی، لیکن 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ حکمت چیک کریں، 50 نمازوں کا تحفہ ملا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آ رہے ہیں۔ واپسی پہ ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو امت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، یہ بات بڑی لطف کی ہے، آپ کی امت جو ہے یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ پائیں گی، آپ مہربانی کریں، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں اللہ تعالیٰ کچھ کم کر دیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ لوگوں کو ایک مرتبہ کی معراج میں خدشہ لاحق ہو رہا ہے، یہاں تو حدیث مبارکہ میں سرکار کا بار بار 50 سے 5 رہ گئی ہیں، بار بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی لامقام میں تھے، تشریف لے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، انہوں نے درخواست کی آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقتدی ہیں، تمام انبیاء کو نماز پڑھا کر نہیں گئے مسجد اقصیٰ میں۔ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقتدی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کمال علم ہے
ابھی نمازیں آئی نہیں، ابھی تو فرض ہوئی نہیں، تو کیا پتا تھا کون پڑھے گا کون نہیں پڑھے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائیں گی۔ اتنا علم تو میرے آقا کے مقتدیوں کو ہے، امام الانبیاء کے علم کو کون بیان کر سکتا ہے؟ سرکار علیہ السلام دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، 5 کم ہو گئی، 45 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوتی، کہتے جی یہ 45 بھی زیادہ ہے، آپ مہربانی کریں کچھ اور کم کروائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دراصل کیوں ہوا ایسے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، مولا تو اپنا آپ مجھے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، یہ نہیں فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، فرمایا تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ پیار والوں کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے۔ عرض کی مولا میں نہیں دیکھ سکتا، تو دکھا تو سکتا ہے نا، دکھا دے۔ یہ تھا ایک پیار جس کو کہتے ہیں نا لاڈ، مولا تو دکھا سکتا ہے دکھا دے۔ فرمایا ایسا کرو کوہ طور پہ آ جاؤ۔ سوئی کا نکا نہیں ہوتا، ایک ہوتی ہے ذات، ایک ہوتی ہے صفت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تجلی نہیں، اپنی صفات کی تجلیوں میں سے سوئی کے نکے کے برابر تجلی، صفت کی تجلی کوہ طور پہاڑ پر ڈالی۔ فرمایا یہ سلامت رہ گیا تو دیکھ لینا۔ ڈالی، وہ جل کے سرما بن گیا، جل گیا۔ جو لوگ تھے مر گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہ صفت کی تجلی تھی۔ ایک خواہش تھی نبی کی کہ مولا تو اپنا آپ دکھا۔ فرمایا موسیٰ اب موقع ہے، محبوب میرا دیدار کر کے آ رہا ہے، محبوب کے چہرے میں میرے جلووں کے نظارے کر۔ سرکار علیہ السلام آئے، جی یہ تو زیادہ ہے، کچھ اور کم کرانے۔ بندہ دیکھتے ہیں نا، خواہش بڑھتی گئی۔ سرکار پھر گئے، اللہ کے جلووں کو دیکھا، وہ عکس، وہ اللہ کے جلووں کا جمال سرکار کے چہرے انور پر تشریف لائے، زیارت کی، پھر عرض کی حضور اور کم کروا لیں۔ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار علیہ السلام کے نورانی چہرے میں اللہ کے جلووں کو دیکھ رہے تھے۔ بالآخر اب ہم آ جائیں نماز والے چیپٹر میں، وہ 50 سے رہ گئی 5۔ موسیٰ علیہ السلام اب بھی عرض کر رہے ہیں یہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے، کچھ اور مہربانی کریں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اب نہیں، اب تو مجھے بھی اپنے رب سے حیا آ رہی ہے بار بار، بس اب ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے تحفہ کتنی نمازوں کو دیا تھا؟ 50 نمازوں کا رب نے تحفہ عطا فرمایا۔ پھر محبوب علیہ السلام کے بار بار جانے سے اللہ تعالیٰ نے 45 کم کر دی، 5 رہ گئی۔ فرمایا محبوب یہ پڑھیں گے 5 ہی، لیکن ہم اپنی بات پر ہی ہیں، ہم ان کو ثواب 50 کا ہی دیں گے۔ ایک کے ساتھ ایک فری ہو، دوڑ کر جاتے ہو، یہاں تو 5 نمازوں کے ساتھ 45 فری آ رہی ہیں۔ 5 کے ساتھ 45 فری آتی ہیں تو ایک کے ساتھ کتنی ہوگی؟ تو یہ ہے رب کی کرم نوازیاں محبوب علیہ السلام کی امت پر۔ 5 نمازیں ہم پڑھیں، اللہ 50 کا ثواب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ حدیث پاک بڑی معروف ہے، ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کر لیتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں نماز پڑھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا، میں مثال دوں، بات آسان ہو، یہ جو پانی ہوتا ہے برتن میں رکھ کر ہم فریج میں رکھ دیں تو کچھ دیر کے بعد کیا صورت ہوتی ہے؟ برف بن جاتا ہے نا۔ اب اسی کولے کو اٹھاؤ، برتن کو چولہے پہ چڑھا دو، وہ جو برف بن گیا تھا کچھ دیر کے بعد دوبارہ کیا ہو جائے گا؟ پانی بن جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا مطلب؟ جو دنیا میں نماز پڑھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا،
میدان معاشر میں اللہ کی عزت و جلال کی وجہ سے حضور فرماتے جو میرے آنسو نکلیں گے یہ اسی کے لیے رحمت بن کر نکلیں گے جس نے دنیا میں نماز پڑھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی۔ اگر چاہتے ہو جو نفسی کا عالم ہوگا، میدان محشر جہاں ہر ایک کو اپنی ہوگی، اگر اس وقت سرکار کے مبارک آنسو ہمارے لیے رحمت بن کر نکلے تو دنیا میں نماز پڑھ کر حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اس لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن وہ معراج شریف کے حوالے سے صدر صاحب کا حکم آیا کہ آپ 10 منٹ اوپر جائیں۔ ویسے ٹائم کی ہم ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، یہ انتظامیہ کی وجہ سے اس لیے ہم تھوڑا اوپر جا رہے ہیں۔ لا مقام، یہ جو معراج کا تیسرا حصہ ہے، اس فلسفے کو تھوڑا سا سمجھنا، بات تھوڑی بریک ہے، مکمل کوشش کروں گا میں سمجھا پاؤں۔ سرکار علیہ السلام لا مقام تشریف لے گئے۔ لا مقام کیا ہے؟ لا کا معنی ہے نہیں، مکان کا معنی ہے جگہ، یعنی سرکار علیہ السلام وہاں گئے جو جگہ ہی نہیں، وہاں چلے گئے جو جگہ ہی نہیں۔ اللہ کے قرب خاص میں اسے کہتے ہیں لا مقام۔ کہتے ہیں اس کو لا مقام کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کہتے ہیں ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے رب کا قرب پایا ہے۔ کائنات کی کوئی شے اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ مکانیات سے، جگہ سے پاک ہے۔ ساری کائنات کو رب خود محیط ہے، کوئی شے اللہ کی ذات کا گہراؤ احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور معراج میں روایات سے ثابت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے رب کا قرب خاص پایا ہے۔ اگر وہ کوئی جگہ ہوئی تو پھر تو اللہ کی ذات کا احاطہ ہو جائے گا نا، اس لیے کہا وہی لا مکان کے مکی ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے فرمایا کہ وہی لا مکان کے مکی ہوئے کہ سرکار علیہ السلام لا مکان میں چلے گئے۔ اب میرا ایک سوال ہے، اللہ کی ذات کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ وہ لا مکان ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ جگہ کہیں گے تو اللہ کی ذات کا احاطہ لازم آتا ہے، جبکہ کوئی شے اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو سرکار لا مقام میں گئے۔ مجھے یہ بتاؤ جب تک نبی پاک علیہ السلام اس لا مقام میں رہے تو سرکار کیا تھے؟ یہ بھی تو غور و فکر کرنے والی بات ہے نا، کہ حضور تو اس جہان سے تشریف لے گئے ہیں نا، مکان میں سے تشریف لے کر گئے ہیں۔ جتنی دیر کریم آقا علیہ السلام اس لا مقام میں رہے وہاں تو وقت بھی کوئی نہیں۔ ہم کہنا بھی وقت گزارا تو وہاں تو وقت بھی کوئی نہیں۔ جتنی دیر وہاں پر رہے سرکار کی ذات کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ اس معراج کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جناب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے پیدا کیا تاکہ لوگ میرے محبوب کو خدا نہ کہیں۔ فرمایا محبوب اپنی زندگی اپنی امت کے درمیان گزارو، تجارت بھی کرو، کھانا بھی کھاؤ، شادیاں بھی کرو، بچے بھی ہوں، سارے معاملات کرو تاکہ کوئی تمہیں خدا نہ کہے۔ یہ سارے معاملات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لا مقام میں بلا دیا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ محبوب تجھے کوئی اپنے جیسا نہ کہے۔ تو سرکار علیہ السلام کی جو حیثیت تھی نا کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں، یہ مقام مرتبہ یہ حیثیت کسی کی بھی نہیں ہو سکتی کہ ایسی جگہ لا مقام میں تشریف لے گئے کہ جو لفظ اللہ کی ذات کے لیے بولا جا رہا تھا۔ ایسا خاص قرب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہاں پر جیسے کہتے ہیں نا کہ نصیحت کے لیے موضوع وہ ضعیف روایات بھی بیان کر دی جاتی ہیں کہ جس میں نصیحت والی بات ہو۔ ایک بڑی معروف روایت ہے لیکن اس کے اوپر علماء کا کلام بہت زیادہ ہے، لیکن نصیحت والی بات ہے میں ذکر کر دوں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی محدثین نے اس پہ گفتگو کی ہے، لیکن اس روایت سے کون سا عقیدے کی بات ہو تو پھر اس کو چھوڑا جاتا ہے، فضائل پر مبنی ہو تو پھر ترغیب کے لیے بیان علماء کر بھی دیتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ بتاؤ کیا مانگنا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی مہلت نہیں دے دیتے، میں اپنے والد گرامی سے مشورہ نہ کر لوں؟ فرمایا جاؤ کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ ابا جی سرکار فرما رہے ہیں مانگو کیا مانگنا ہے، اب بتائیے میں کیا مانگوں؟ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے، عائشہ سرکار کی خدمت میں عرض کرو کہ معراج کی رات جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ ہم ہوتے تو ہم تو کہتے بھی فلاں چیز بھی مانگ لو، فلاں بھی مانگ لو، فلاں بھی مانگ لو۔ انہوں نے تو علم مانگا ہے کہ معراج کی رات جو راز و نیاز کی باتیں ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جو راز و نیاز کی باتیں تھیں ان میں سے کوئی ایک بات آپ مجھے بتا دیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ تو راز کی بات ہے، راز کی بات کیسے بتا دیں؟ جی آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ مانگو کیا مانگنا، میں نے مانگ لیا ہے، اب بتائیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو، معراج کی رات جو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی آپ کا امتی اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کر دے گا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ آپ بڑی خوش ہوئی، فوری طور پر اپنے والد کے پاس آئیں، فرمایا کہ مبارک ہو، جنت بہت آسان ہو گئی ہے، بس اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرو اللہ جنت واجب کر دے گا۔ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی آپ رونے لگ گئے، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی، یہ خوشی کا موقع ہے، جنت اتنی آسان ہو گئی ہے، آپ پھر بھی رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عائشہ میں تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرے گا تو جنت ہے، اگر مسلمان بھائی کا دل دکھی کر دیا تو پھر کیا بنے گا؟ تو مطلب یہ کہ تصویر کے دونوں رخ انسان کے سامنے رہے پھر جا کے انسان منزل مقصود کو پہنچتا ہے۔ تو یہ ایک مقام اور مرتبہ ہے ایک مسلمان کا، انسان کو فضول چیز نہ سمجھو، بلکہ فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے، اے کعبہ بیت اللہ کی کتنی شان ہے، اللہ کا گھر ہے۔ مسلمان اس بات کے لیے ترستے ہیں کہ کوئی موقع بنے ہم بیت اللہ شریف کی زیارت کریں، فرمایا کہ بندہ مومن کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ انسان کی ہم تذلیل کر رہے ہیں اور دیگر معاملات کو ہم چوم چوم کے آنکھوں سے لگا رہے ہیں، اور بھی انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، امت سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کیا ہے۔ صرف مسواک کرنا سنت نہیں ہے، بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پینا ہی سنت نہیں ہے، سرکار کی امت سے پیار کرنا یہ بھی میرے آقا کی محبوب سنت ہے۔ ہمیں تو بس یہی سنت یاد ہے، کھانے کے ساتھ میٹھا سنت ہے، اور بھئی مسلمانوں کے ساتھ پیار کرنا یہ سنت کوئی نہیں، اس سنت کو کس نے پورا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ صرف آخری بات کر رہا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے بلکہ اضافی ہو گیا ہے۔ آخری بات آج کے اس جمعۃ المبارک کے حوالے سے ایک پیغام اور ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی جو تخلیق فرمائی ہے، قرآن پاک اس بات پر شاہد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنوں کو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کو جنوں کو عبادت کے لیے۔
مقصد حیات ہمارا پیدا ہونے کا وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کے شعبے آگے مختلف ہیں، ہوئے ہم عبادت کے لیے پیدا ہیں، بس اس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ ہمارا اپنا مزاج یہ ہے کہ ہم جو چیز اپنے استعمال میں لاتے ہیں جب تک وہ اپنا مقصد پورا کرے تو اس کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، جب وہ اپنا کام چھوڑ دیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ قلم ہے سینے سے لگا کے رکھتے کہ نہیں؟ جب تک لکھتی رہے اپنا کام پورا کرے ٹھیک ہے، لکھنا چھوڑ دے تو پھینک دیتے ہیں۔ یہ پنکھا ہے مسجد کی زینت بنا کے اس کو لگایا ہوا ہے، لائٹ کو لگایا ہوا ہے، جب تک یہ اپنے مقصد کو پورا کرے گا یہ مسجد میں رہے گا، خراب ہو جائے گا اتار کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ جب ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز اپنے مقصد میں پورا اترتی ہے ہم اس کو گلے سے اور اس کی عزت افزائی کرتے اپنے پاس رکھتے ہیں، جب اپنا مقصد چھوڑ دیں اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکتے ہیں۔ اس بات پہ غور کرنا رب کتنا رحیم ہے، وہ کتنا پیار کرنے والا محبوب کے غلاموں سے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو کتنا پورا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نعمت نہیں ہے سانسوں کا تانا بانا۔ مجھے بتاؤ کون ہے جو رات کو بھوکا سوتا ہے؟ یہ اللہ کی وسیع نعمتیں ہیں جو ہم دن بھر کھاتے پیتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، شکرانے کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کرتے، لیکن رب تو اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ محبوب کے صدقے سب کچھ ملا ہوا ہے، جس نبی کے صدقے سب کچھ ملا ہے نا، ہم بھی اپنی جانیں اس محبوب کے نام پہ مار دیں بس۔ یہ پیغام اور میسج ہے حضور علیہ السلام کی محبت، سرکار سے پیار کرنا۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے، بس سرکار سے پیار ہو گیا پھر دینی معاملات سارے آسان ہو جائیں گے۔ حضور کی محبت جتنی کمزور ہوگی دینی معاملات ہمارے لیے اتنے مشکل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے سنتے